بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح شام کے اذکار میں دعا نمبر 15 اور دعا نمبر 15 میں ہے سورۃ اخلاص، جس کو 3 بار صبح کے ٹائم اور 3 بار شام کے ٹائم پڑھنا چاہیے۔ یہ تو آپ کو آتی ہے نا، لیکن پھر بھی ہم اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو ساتھیو، اس کے ساتھ ہی ہماری دعا نمبر 16 بھی ہم کر لیتے ہیں، جو سورۃ الفلق ہے، اس کو بھی ایک دفعہ ہم دہرا لیتے ہیں، اور دعا نمبر 17 جو بھی سورۃ ناس ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ہم کریں گے۔ 3 بار یہ بھی پڑھتے ہیں، تینوں صورتیں 3 بار پڑھی جاتی ہیں صبح و شام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کی شر سے جب وہ پھیل جائے، اور گھروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پلٹ آنے والے کے شر سے، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔ اور یہ ہیں ہماری دعا نمبر 17۔ 3 صورتیں ہم نے کی، سورۃ اخلاص، فلق اینڈ ناس۔ 3 بار ان کو پڑھیں گے صبح و شام میں انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم دعا نمبر 18 کریں تو دعا نمبر 18 میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ صبح و شام ایک بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ 10 بار بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور 100 بار بھی اس کو پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے پتہ چلتا ہے، سیدنا ابو ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے، یہ جو دعا بھی میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس سے 10 غلطیاں مٹائی جائیں گی، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے، اور شام تک اس کے لیے شیطان سے حفاظت میں رہے گا، اور اگر شام کو یہ کہہ لے تو صبح تک اس کے لیے یہی کچھ ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اور 5077 روایت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو دیکھ لیں کہ کتنا فائدہ ہے ایک بار پڑھنے سے۔ اگر کوئی ایک بار پڑھ لیتا ہے، لیکن اگر کوئی 10 بار پڑھ لیتا ہے یا پھر 100 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اس سے زیادہ ہوگی نا۔ آپ سب کو یہ آتی ہے، لیکن ایک بار کہہ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کو کوئی شریک نہیں، اور اسی کے لیے ہے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے سب تعریف۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا بے شک۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو جی ساتھیو، دعا نمبر 19 میں صبح شام کے اذکار میں آتی ہے صبح 100 بار اور شام کو بھی 100 بار، اور وہ کون سی دعا ہے؟ چھوٹا سا کلمہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ 100 بار آپ صبح پڑھیں گے اور 100 بار شام پڑھیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ کلمات کہے گا تو روز قیامت اس سے افضل عمل کوئی نہ لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس جیسے کلمات کہے اور اس سے زیادہ کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے، 6843 نمبر روایت ہے یہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر افضل عمل ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اور یہ کیا ہے؟ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے، بے شک بے شک جو پاک ہوتا ہے عیبوں سے اسی کی تعریف ہوتی ہے نا، تعریف اسی کی جو پاک ہے۔ ہم ٹھہرے گناہ گار، خطا کار، سیاکار بندے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا دعا نمبر 20 استغفر اللہ، ہمیں استغفر اللہ بھی کہنا چاہیے صبح کو 100 بار اور شام کو 100 بار۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر فرمایا کہ میں نے کوئی صبح ایسی نہیں کی جس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار یعنی بخشش نہ استغفر اللہ نہ کہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ملتی ہے طبرانی کی روایت میں، اور صحیح روایت ہے 3749 نمبر روایت ہے یہ۔ اور کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہو گیا، یہ 100 بار کہنا ہے۔ صبح شام کی ایک اور بہت خوبصورت دعا جس کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے ابو درداء کی کہ صبح شام 7 بار اگر کوئی اس کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفایت کر جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، چاہے اسے کوئی دل سے پڑھے، سچے دل سے پڑھے، یہ دعا اس کے لیے کفایت کر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا کون سی ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت، علیہ توکلت، وہو رب العرش العظیم، وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کیا۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے، بے شک بے شک۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، علیہ توکلت، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے صبح شام کے اذکار کمپلیٹ ہوئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ نے توفیق عطا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل اپنی زندگی میں کرتے رہے، صبح شام کے اذکار کرتے رہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے اتباع میں اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم بھی صبح کریں تو آپ کے ذکر کے ساتھ اور شام کریں تو آپ کے ذکر کے ساتھ۔
اللہ ہمیں غافلین میں شامل نہ فرمائیے، یا ارحم الراحمین ہمیں ذکر کرنے والوں کے میں شامل رکھیے، اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائیے، اللہ ذکر کرنے والا دل عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل دعاء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ تو عزیز ساتھیو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس صبح و شام کے اذکار کو پڑھیں گے اور باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں گے، اور خود بھی اپنی زندگی میں اس کو شامل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بتائیں گے دوسروں کو اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ